العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے میں اور آپ ہم سب جشن نزول قرآن مجید کی اس تقریب میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا قاری حافظ ساجد محمود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے سامنے اور آپ تمام نمازیوں کو، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی اور آپ سب دوستوں کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جتنا جس کو حصہ نصیب ہوا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ میں چند باتیں، چونکہ فجر میں قرآن مجید کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے تو آج سارے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کروں گا چند نکات کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اس کے دو طریقے، دو پہلو ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرے، تدبر کرے اور اللہ رب العزت کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کی جو صفات ہیں اصل میں رب کریم کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اب دیکھیں نا کہ ہم اپنی محرابوں میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء گرامی ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اصل میں یہ جو نام ہیں یہ اللہ کے اسماء الحسنہ ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور رب کریم کی ذات کی معرفت کے مختلف زاویے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا طریقہ کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید جس کی آج تلاوت کی تکمیل ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی سنت، قانون اور طریقہ بیان فرمایا ہے اس کو ہم جانیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ میری جو سنت اور میرا جو قانون اور اصول ہے اس کے بارے میں سن لو کہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، کہ اللہ کی سنت اور طریقہ پہلے لوگوں میں بھی جاری ہو چکا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اے مخاطب تم دیکھو گے کہ اللہ کی سنت، قانون، اصول تبدیل ہونے والے نہیں، اٹل، ناقابل تغیر۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت اور قانون ناقابل تبدیل ہے۔ اچھا، وہ جو ناقابل تبدیل اللہ رب العزت کے قوانین اور اصول ہیں، اس کا مختصر میں بیان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے انسان کے معاملے میں اپنا یہ قانون ذکر فرما دیا کہ بندہ مومن، بلکہ کوئی بھی انسان، جس طرح موت اٹل ہے اسی طرح اس کا محاسبہ بھی اٹل ہے۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو پہچان ہوگی وہ ابتلا کے مرحلے میں ہے، ہر بندہ آزمائش کے اندر ہے۔ میں جمعے میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں جی حوا کو دنیا کے اندر بھیجا تو ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے
تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اس پر تکلیف اور کوئی اس پر دکھ اس کو نہیں پہنچے گا۔ تو لازم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس ہدایت کو پہچانا جائے اور انسان یہ سمجھے کہ اس دنیا کے اندر گویا کہ وہ آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ میں اس موضوع پر اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آزمائش عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، فلاں کے پاس کسائش وسعت کم ہے، ہاتھ کھلا نہیں ہے، پیسے تھوڑے ہیں، وہ آزمائش میں ہے۔ نہیں، سارے آزمائش میں، وہ آزمائش ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جس کے پاس مال و دولت ہے، عہدہ اور اقتدار ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، سوشل سٹیٹس ہے، وہ زیادہ بڑی آزمائش میں ہے، اس لیے کہ شاید وہ اس کو آزمائش سمجھ نہیں رہا۔ تو انسان آزمائش کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا یہ قانون قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا، تو پہلی چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی بسر کریں کہ گویا کہ میں اور آپ سب مسلسل آزمائش کے اندر ہیں۔ یہ ایک آیت یہ بھی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جان اتنا کہہ دینے سے چھوٹ جائے گی کہ ہم ایمان لائیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے، میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم مسلسل آزمائش میں ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا، اور یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، سارے آزمائش میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اللہ رب العزت نے اس ابتلا کے اندر انسان سے تقاضا یہ کیا ہے کہ وہ برضا اور رغبت ہدایت کو اختیار کرے، گمراہی سے الگ ہو جائے۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ متقین کے لیے ہدایت سب انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی کرتے ہیں۔ اور میں جمعے میں بھی یہ بتا رہا تھا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم پر ایمان بھی رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا، یقین رکھتا تھا، ایمان نہیں تھا۔ منافقین اللہ کے نبی پر بظاہر ایمان رکھتے تھے، یقین نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون دیکھ رہا تھا کہ یہ بالکل غالب آ گئے ہیں سارے جادوگروں پر، پتا تھا موسیٰ علیہ ہیں سچے، ایمان نہیں لایا، یقین تھا سچے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں لازم ہیں، ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے کلام، جو بات بھی وہاں پر ذکر ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمارا ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ جو کہہ دیا گیا ہے بالکل یہ سچ ہے اور حق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سوچنا چاہیے کہ بندے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر بندہ محض، اکثر میں یہ جملہ دہراتا ہوں کہ ایمان جو ہے نا یہ وراثتاً تقلیداً نہیں ہوتا، یہ شعوراً ہوتا ہے، پورے شعور کے ساتھ۔ تو اللہ کے پیغمبر پر اترنے والی کتاب کے ایک ایک حکم پر ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان بھی اور یقین بھی ہے؟ عمل سے۔ بندے کا ایمان اور یقین تو یہ ہو کہ جو رزق میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، تو پھر اس کے بعد وہ حرام کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تو ایمان اور یقین ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔
وہ کسی دوسرے کا مال غصب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے، میرا کام صرف محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، وہ مجھے حاصل ہو جائے گا۔ دو باتیں۔ تیسری چیز، یہ بھی اللہ کا قانون اور اس کی سنت ہے کہ وہ اعلان فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ لہٰذا اس کا مطلب بلا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے ایسے کام ہمیں کہے تھے کہ جو کرنے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا قانون اور میری سنت یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، سفر ہے قصر پڑھ لو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے روزہ بعد میں رکھ لینا، بعد میں نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسا مسئلہ ہے فدیہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جس پر انسان کا عمل کرنا ممکن نہ ہو، اس میں گنجائش اور وسعت رکھی ہے۔ اس سنت کا، اس قانون کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یا اللہ میں اس وجہ سے تیرے حکم پر عمل نہیں کر سکا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ لہذا ہم ذرا خبردار ہو جائیں، یہ دین سیاپا اور مصیبت نہیں ہے لوگوں کے لیے، یہ ایسے احکام کو بیان کرتا ہے جس پر عمل کرنا بالکل ممکن ہے، آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت نے افراد کے لیے بھی، یہ بھی قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے کامیابی اور ناکامی کا اصول ذکر فرمایا۔ فرد کے لیے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور قوموں کے لیے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت بدلی نہیں، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وہ قوم آگے بڑھے گی جو علم میں، اخلاق میں، محنت اور کوشش میں آگے ہوگی، وہ ساری قوموں پر غالب آ جائے گی۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو علم میں آگے ہوگی، جو محنت کرنے والی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا دور عروج دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ وہ دور ہے جس میں محنت نقطہ کمال کو چھو رہی ہے، جس میں علم کے اندر لوگ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور باعث شرف علم ہے۔ اخلاق میں لوگ ایک سے بڑھ کر ایک ایمانداری، دیانتداری، جفاکشی کے اندر، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شفاعت کا، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کو تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ یہی بات ہے کہ اگر تم ان اوصاف کو اپنا لو، فرد ہے یا قوم ہے، اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے اندر عزت بخشے گا، قوموں کے اندر اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ قوموں کی برادری میں عزت کیسے کمانی ہے، اس کا بالکل سیدھا سیدھا اصول۔ اب اس کو چھوڑ کر ہم اور رستہ اختیار کریں گے تو گویا کہ اپنا رستہ کھوٹا کریں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ پانچویں چیز جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں قرآن کے خلاصے کے طور پر، کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا کوئی دوسرا، لیکن اس نے خود اعلان کیا ہے کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اہل ایمان کی مدد اور نصرت کروں، لیکن کب؟ سنیے آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو میری مدد تمہارے لیے تب ہوگی جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اچھا بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کا محتاج ہے؟
یہ اعلان ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ان اسباب کو اختیار کرو۔ اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ وہ عالم اسباب کیا ہے؟ میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کے ماحول میں ذرا دیکھیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے اسباب اس طرح اکٹھے کرو کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے وسائل پوری طرح استعمال کے اندر لے کر آؤ، ظاہری اسباب کو اختیار کر کے جو تمہارے بس میں ہے وہ کر کے، اس کے بعد جب تم میری بارگاہ میں دعا کرو گے تو پھر میں تمہاری دعا رد نہیں کروں گا۔ اقبال کہتا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آ، کہ فرشتے آج بھی اترنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے حصے کا کام کیا ہے جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا تھا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت عالم عرب کی کیا حالت ہو رہی ہے، کہ بجائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمیں دولت دی تھی تیل کی صورت میں، جو وسائل قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے تھے کہ 1960 تک جرمنی کو پاکستان قرضے دیتا تھا، دنیا کو قرضے ہم دینے والے تھے۔ عالم اسلام آج بھی وسائل، بھرپور وسائل رکھتا ہے، لیکن بات وہی آ گئی کہ کیا صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے اگر آپ ان وسائل کو صحیح جگہ یوٹیلائز نہیں کریں گے، اپنی طاقت جمع نہیں کریں گے، اپنے وسائل کو صحیح جگہ صرف کر کے اپنے تحفظ کا سامان نہیں کریں گے اور دشمن سے توقع کریں گے کہ امریکہ جو ہے یہ ہماری حفاظت کرے گا، تو پھر دیکھ لو جو حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون اور رسول بالکل واضح ہے، افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دور کے اندر ان حقیقتوں کو پہچانیں، اپنے دور کی سچائیوں کو جانیں۔ ماضی کی سچائیوں کو پر ایمان لانا بڑا آسان ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین کی طرف سے تلوار کھینچ کر یزید کے ٹکڑے کر دیتا، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ ماضی کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ فرعون کے دربار میں ہوتے تو اس کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دیتے۔ ماضی پر ایمان لانا، ماضی کی سچائیوں کو تسلیم کرنا، یہ بڑا آسان ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کا بیان یہ ہے، اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون اور اس کا طریقہ یہ اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے دور کی سچائیوں کو پہچانو۔ ہر دور کے اندر یزید ہوتا ہے، اس کو پہچانو، اس کے مد مقابل کھڑے ہو۔ ہر دور کا ایک اپنا فرعون ہوتا ہے، اس فرعون کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ اگر تم اپنے وسائل کو جمع کر کے، اپنی پوری طاقت صرف کر کے اس کے مد مقابل کھڑے ہوگے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تمہارے لیے نازل نہ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اگر کوئی اس قانون اور اصول کو ترک کر کے کسی اور طرف جاتا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنا قانون بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ دو باتیں اور کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون یہ بھی ذکر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ بندہ ہے نا، گناہ تو ہوتے ہی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، سستی، کاہلی، گناہ، بڑا کچھ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العزت ان کی جگہ کو اور مخلوق لے آتا جو غلطیاں کرتے اور اللہ سے توبہ کرتے تو پھر اللہ ان کو معاف کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں جب ہم کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، تو یہ اصل میں کیا ہے کہ معاف کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی سے غلطی نہ ہوگی تو معافی کیسے مانگی جائے گی؟ اس لیے بندے سے گناہ کا سرزد ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس سے ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے، اس کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اس کا قانون استغفار کیا ہے؟ اس کا قانون استغفار یہ ہے، وہ اعلان فرماتا ہے کہ اے
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुल सलामुन अलैकुम कातब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दिया लोगों तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजम कर लिया। कोई दूसरा अल्लाह पर कोई चीज लाजम नहीं कर सकता, लेकिन उस रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजम कर लिया। तो मेरे भाइयों ये भी अल्लाह का कानून है कि इंसान से गलती हो तो वो अपने रब से रुजू करे। अगर बंदा अपनी नेकियों के तकब्बुर के अंदर रहकर इस दुनिया से रुखसत हुआ तो फिर वो इस बात को समझ ले, इस चीज को जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कानून जज़ा और सजा है वो हरकत के अंदर आएगा। और वो कानून जज़ा और सजा क्या है, सुनिए कुरान पाक की आयत फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जो आदमी एक जर्रे के बराबर भी नेकी करेगा अल्लाह के यहाँ उसको मौजूद पाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और एक जर्रे के बराबर भी अगर उसने गलती की है तो उसको भी वहां पर मौजूद पाएगा। और जब गुनाह और नेकियां इस तरह तुलने लगेंगी तो फिर बंदा फंस जाएगा। बंदे का छुटकारा कैसे होगा, सिर्फ एक ही सूरत है, और वो सूरत अल्लाह को पसंद है। और वो सूरत क्या है कि बंदा जजा और सजा के मामले में इस कानून को समझे कि अल्लाह का कानून जजा और सजा तो बरहक है, और उसका ये ऐलान भी बिल्कुल बरहक है कि वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। ए लोगों, हर बंदा अपना बोझ खुद उठाए, हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। ये सारी चीजें समझने के बावजूद ये भी इस बात को भी समझे कि मैंने जितनी नेकियां की हैं इनकी कोई हैसियत नहीं, और मेरे गुनाह जो बज़ाहिर छोटे छोटे नजर आते हैं हो सकता है मेरे लिए रुकावट बन जाए, तो वो फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, अल्लाह के हुजूर झुकता है, अल्लाह ताला से माफी और मगफिरत तलब करता है, इस्तिगफार तलब करता है। और जब कोई शख्स अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर लाजम नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जब कोई बंदा मेरी तरफ रजू करे उन गुनाहों पर जो उससे सरजद हुए हैं किसी जहालत की वजह से, सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर जल्दी वो मेरी तरफ रजू करे, तौबा करे, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये वो लोग हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत रजू फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे कर देता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और उस आदमी की कोई तौबा नहीं है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात, जिसने गुनाह किए हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, और फिर उसको मौत हाजिर हो गई, अब सारी जिंदगी बगावत करते हुए गुजारी है, गुनाहों के अंदर बसर की है, अब आखिरी लम्हा आया तो काला इन्नी तुब्तुल आन, कहने लगा कि अब मैंने तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इसकी कोई तौबा नहीं। मेरे भाइयों, जिंदगी में बाकायमी होशो हवास अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह से तौबा करे, इस्तिगफार करे। उसका कानून ये है कि वो इस्तिगफार करने वाले को लाजमी माफ कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने पर तुला हुआ है। अब ये हमारे जिम्मे है ना, अल्लाह ताला से हम माफी तलब करें। और फरमाया कि उस शख्स की भी तौबा नहीं है, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, जो कुफ्र की हालत में मर गया, या वो शख्स जिसने मौत के जब आवाज़ा आ गया, मौत सामने खड़ी हो गई, अब वो तौबा करता है तो उसकी तौबा नहीं है। जो कुफ्र में मर गया उसकी बख्शिश नहीं है। लेकिन जिसने जिंदगी में रुजू किया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये वो शख्स है कि जिसके लिए हमने अपने ऊपर रहमत को लाजम कर लिया, हम इसको लाजमी माफ फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस तनाजुर में भी हमें देखना चाहिए। अल्लाह ताला के वो कानून और अल्लाह ताला की वो सुन्नतें जो कभी तब्दील होने वाली नहीं हैं, उन सुन्नतों और उन कवानीन को भी लाजमी तौर पर हम अपनी जिंदगी में शौरी तौर पर समझें
اور اس کے مطابق اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کریں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ کی صفات اور دوسرا اللہ کی سنتیں، اللہ کا قانون، اللہ کے اصول، جن کے بارے میں وہ اعلان فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے لوگو اللہ کی سنت اور اس کا قانون تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔